یہ کہانی کسی شہر کی نہیں، یہ کہانی ہے بستی نالا چھاؤں کی، جہاں سورج ڈوبتے ہی لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ یہاں گھڑیاں وقت نہیں بتاتی، یہاں گھڑیاں انتباہ دیتی ہیں۔ میں سلمان ہوں، پیشے کے لحاظ سے استاد۔ مجھے اس بستی کے اسکول میں نوکری ملی تھی، تنخواہ اچھی تھی، اس لیے میں نے بغیر زیادہ سوال کیے ہاں کر دی۔ پہلے ہی دن اسکول کے چوکیدار اکرم نے جاتے ہوئے بس ایک جملہ کہا، ماسٹر صاحب، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو رات کے 9 بجے کے بعد کھڑکی کا پردہ بھی نہ ہٹانا۔ میں مسکرا دیا۔ میرے برابر والے گھر میں فاطمہ رہتی تھی، ایک خاموش سی عورت جس کی آنکھوں میں مستقل خوف جمع رہتا تھا۔ اس کا بیٹا علی پچھلے سال لاپتہ ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں گیا تھا علی؟ اس نے بس اتنا کہا، رات کے 9 بجے، اور اس کے بعد وہ رونے لگی۔ پہلا واقعہ، میری پہلی رات تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے 9 بجائے۔ اسی لمحے پورے محلے میں جیسے سانس رک گئی۔ کتے بھونکنا بھول گئے، ہوا تھم گئی، حتیٰ کہ درختوں کے پتے بھی ساکت ہو گئے۔ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت پر کسی کے گھسٹنے کی آواز تھی، جیسے کوئی ٹانگوں کے بغیر رینگ رہا ہو۔ پسینہ میری کمر سے بہنے لگا۔ اگلی صبح میں اکرم کے پاس گیا۔ وہ چوکیدار تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے سب بتایا۔ اس نے کہا، یہ وہی ہیں جن کے نام لینے سے بھی زبان جلتی ہے۔ یہ صرف 9 بجے نکلتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کمزور ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، کون ہے یہ؟ وہ بولا، وہ جو ادھورے مرے تھے۔ دوسری رات 9:03 پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، دروازہ کھولو استاد، میں علی ہوں۔ میری روح کانپ گئی۔ آواز ایک بچے کی تھی، مگر اس میں ایسی گھٹن تھی جیسے گلا مٹی سے بھرا ہو۔ دروازے کے نیچے سے سائے اندر سرکنے لگے، دیواروں پر ہاتھوں کے نشان ابھر آئے۔ میں نے چیخ کر کلمہ پڑھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر علی کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ ان کی جگہ اندھیرا بہہ رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا مولوی نعمان کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا، یہ بستی ایک لعنت پر بیٹھی ہے۔ برسوں پہلے یہاں بچوں کی قربانی نہیں جاتی تھی، رات کے 9 بجے ہر چاند کی 9 تاریخ کو۔ انہوں نے مجھے تنبیہ کی، آج آخری رات ہے، اگر 9 بجے کوئی آواز آئے تو جواب مت دینا۔ اس رات فضا میں سڑاند تھی۔ گھڑی نے 9 بجائے، اس بار آوازیں ہر طرف تھیں۔ دیواروں کے پیچھے رونا، فرش کے نیچے کھدائی، چھت پر ناخنوں کی چرچراہٹ۔ اچانک فاطمہ کی چیخ آئی۔ میں باہر نکلا۔ فاطمہ زمین پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے علی کھڑا تھا اور اس کے پیچھے درجنوں بچے۔ سب کی گردنیں ٹیڑھی تھیں، سب کے منہ کھلے تھے، اور سب ایک ساتھ بولے، وقت پورا ہو گیا۔ زمین پھٹ گئی۔ اکرم چیختا ہوا اس میں گر گیا۔ فاطمہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور دونوں اندھیرے میں ڈوب گئے۔ صبح بستی خالی تھی، کوئی گھر، کوئی انسان، کچھ نہیں، صرف ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی پڑی تھی جس کی سوئیاں ہمیشہ رات کے 9 بجے پر رکی تھیں، اور آج بھی اگر کوئی اس بستی کے قریب جاتا ہے تو 9 بجے بچوں کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔